1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تحت سکھوں نے حملہ کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ ویبسٹر کی نیو کالج ڈکشنری میں سکھوں کی وضاحت یوں کی گئی ہے: انڈیا کے ایک معاہد خانہ مذہب کو ماننے والے۔ اس مذہب کی بنیاد ایک ہندو نے 1500 میں رکھی، جو اسلامی اثرات کے تحت بت پرستی اور ذات پات کو مسترد کرتا تھا۔ کشمیر کی ہندو برادری اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ سکھ دھرم ہندو مت کی ہی ایک شاخ ہے، اس لیے انہیں ایک اقلیت کی حیثیت سے افغانوں سے زیادہ سکھوں سے خاصا تحفظ ملے گا۔ چنانچہ بریبل دھر کی قیادت میں بااثر ہندوؤں کا ایک گروہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ملا اور اس کی کشمیر پر حملہ کرنے کے سلسلہ میں حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اپنی توسیع پذیر سلطنت میں کشمیر کو بھی شامل کرے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1819 میں ان سے ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کی مدد سے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے انعام میں بریبل دھر کو ٹیکس کلیکٹر کی آسامی پر فائز کیا گیا۔ چنانچہ اس نے غیر مناسب ٹیکس عائد کر کے بے اندازہ دولت اکٹھا کی۔ کشمیر کے نئے آقا 1819 سے 1846 کے اپنے دور حکومت کے دوران بدترین جابر ثابت ہوئے۔ یہ کشمیریوں کے لیے ماضی کے مغلوں کے ساتھی ہی تھے۔ سکھوں کے دور کے ظلم و ستم نے بڑی تلخ یادیں چھوڑی ہیں، اور یہ سلوک آج بھی روا ہے۔ سکھوں نے اپنے عہد میں متعدد مساجد، خانگاہیں اور مسلم درگاہیں بند کر دیں یا ان پر قبضہ کر لیا، جن میں جامع مسجد اور خانقاہ ملا قابل ذکر ہے۔ گائے کو ذبح کرنا ایک ایسا جرم قرار دیا گیا جس کی سزا موت تھی، چاہے وہ گائے کسی مسلمان کی ہو اور اس نے اپنے خاندان کے لیے گوشت حاصل کرنے کے لیے ذبح کی ہو۔ اسے پھانسی پر لٹکایا جاتا یا پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ ایسے قوانین اور کارروائیوں کی بے شمار شہادتیں جو زوف چلی اور پی این کے بامزائی کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ولیم مور کرافٹ نے 1864 میں کشمیر کا دورہ کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ سکھ کشمیریوں کو مویشیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کسی مقامی آدمی کو کوئی سکھ قتل کر دیتا تھا تو قاتل کو حکومت محض 16 سے 20 روپے جرمانہ کرتی تھی۔ اس رقم سے 4 روپے مقتول کے خاندان کو، اگر وہ ہندو ہو، تو ادا کیے جاتے تھے اور 2 روپے مسلم مقتول کے خاندان کو دیے جاتے تھے۔ کشمیری عوام سے سکھوں کے اس ظالمانہ اور ناروا سلوک کے باعث کشمیریوں میں آزادگی اور نفرت آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، کیونکہ ان سے یہ سلوک ان کی اپنی سرزمین پر ہو رہا تھا۔ 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا، کیونکہ اس کے جانشینوں نے اس کی جگہ لینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔
1842 میں سکھ حکومت کے خلاف کشمیریوں نے بغاوت کر دی، لیکن بیشتر اس کے کہ یہ بغاوت زور پکڑتی، کشمیر کا ایک مسلم گورنر مقرر ہوا، جس نے آتے ہی فوری طور پر بند مسجدوں اور مذہبی درگاہوں کو کھلوایا اور کشمیری آبادی کی اکثریت کو تھوڑی سی مساوات بھی دی۔ اس مسلم گورنر نے 1842 میں اپنی وفات تک حکومت کی۔